آرمی چیف نے عمران خان کے ساتھ موجودہ حکومت کا ڈیڈ لاک ختم کروانے کے لیے ان کی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ ایک ملاقات بھی کروائی، جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے اسد کیسر اور پرویز خٹک شامل ہوئے تھے اور مسلم لیگ نون کے ایاز صادق بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے۔ فریقین کے درمیان الیکشن کی تاریخ کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر میاں نواز شریف نے مخالفت کی کہ جلدی الیکشن نہیں کروائے جا سکتے۔ یہ انکشاف کیا ہے سینئر صحافی محمد مالک نے رؤف کلاسرا کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں، جہاں موجودہ سیاسی صورتحال اور 27 اکتوبر کو ہونے والی ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ رؤف کلاسرا نے پوچھا کہ عمران خان جس اعتماد کے ساتھ لانگ مارچ کر رہے ہیں اور اسلام آباد کی طرف گامزن ہیں، کیا ان کو کوئی گارنٹی دی گئی ہے؟ یا کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اداروں کے اندر سے بھی حمایت حاصل ہے، جس کے جواب میں مالک صاحب کا کہنا تھا کہ خان صاحب نے حکومت کے کھو جانے کے بعد شہرت بہت حاصل کی، یہ پہلی تبدیلی تھی۔ عمران خان نے بیانیہ بہت بنایا اور بے پناہ سپورٹ حاصل کی۔ یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ لوگ اس لیڈر کو پسند کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ رؤف کلاسرا نے سوال کیا کہ کیا جو باتیں پریس کانفرنس میں کی گئی ہیں، کیا وہ اس طرح عوامی فورم پر بتانی چاہیے تھیں؟ مالک صاحب نے جواب دیا کہ اصولی طور پر تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا ہوا۔ آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے سربراہان کا آنا کیوں ضروری تھا، اس پر ہم سب حیران تھے، مگر اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ کسی کو شک نہ رہے اور اب ہم تانے اور تنقید سن سن کر تھک گئے ہیں۔ رؤف کلاسرا نے سوال کیا کہ کیا آرمی کی اسٹیبلشمنٹ توقع کر رہی تھی کہ عمران خان کا اس طرح کا رد عمل ہوگا؟ محمد مالک نے جواب دیا کہ آرمی کی لیڈرشپ کو اندازہ تھا کہ جس طرح کی پریس کانفرنس وہ کر رہے ہیں اس کا رد عمل بھی سخت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ اگر وہ لانگ مارچ میں نمبر شو کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو رویہ عمران خان نے اپنایا ہوا ہے وہ ان کے لیے بڑا مہنگا ثابت ہوگا۔ رؤف کلاسرا کا کہنا تھا کہ ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہوتی تھی وہ حکومت کرتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ محمد مالک نے کہا کہ عمران خان نے یوتھ اور ٹیکنالوجی کا بہت اچھا استعمال کیا ہے، وہ 70 سال کے ہیں، مگر اس کے باوجود نوجوان نسل ان کو سنتی ہے کیونکہ وہ یوتھ کی پسند کے مطابق کام کرتے ہیں۔ محمد مالک کا کہنا تھا کہ عام خیال یہ تھا کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے فوج کے اندر تناؤ ہے، پھر یہ بات سامنے آئی کہ کیونکہ چیف جانے والے ہیں اس لیے کور کمانڈر ہی سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں عمران خان کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ عمران خان کی آرمی چیف سے خفیہ میٹنگ کی بات ہوئی ہے، اس سے ایک پیغام واضح ہو گیا ہے کہ چیف اب بھی مؤثر ہے۔ پریس کانفرنس میں عمران خان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب بہت ہو گیا ہے، ادارے کی بے عزتی اور غداری کے ٹیگ برداشت نہیں ہوں گے۔ محمد مالک کا کہنا تھا کہ ماضی میں نواز شریف نے اپنی حکومت کے چلے جانے کے بعد فوج پر تنقید کی، مگر غداری کی بات نہیں کی اور حالات اس نہج پر نہیں گئے تھے جہاں پر اب عمران خان لے کر چلے جا چکے ہیں۔ عمران خان کے آرمی کی لیڈرشپ کے بارے میں سخت موقف کے بارے میں محمد مالک کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اب نظر آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ عمران خان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ماضی والی حمایت نہیں ملنی، اس لیے وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ رؤف کلاسرا نے سوال کیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ محمد مالک نے جواب میں کہا کہ آرمی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، وہ بدل بھی سکتی ہے، جیسا کہ فواد چودھری نے کہا اگر ادارہ عوام کے خلاف جائے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو ہو رہا ہے اس کے دو نتائج ہوں گے، پہلا یہ کہ بہت سے لوگ جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ اپنی پوزیشن پر سوچیں گے، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی تیسری پارٹی نے عمران خان اور حکومت کے مابین ثالثی کا کردار نہ ادا کیا تو پھر پورا نظام ہی گر جائے گا۔ محمد مالک نے بتایا کہ پریس کانفرنس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ کوئی ڈیزائن نہیں تھا، عمران خان کے خلاف کوئی باقاعدہ پلاننگ نہیں کی گئی۔ محمد مالک کا کہنا تھا کہ عمران خان کو یقین تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، مگر ان کو بار بار فوجی قیادت کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کے اپنے اتحادی بھی ان سے ناراض ہیں۔ فروری میں عمران خان کو بتایا گیا تھا کہ اب ہم نے اپنی آفیشیل ڈیوٹیز کے علاوہ کسی دوسرے کام میں نہیں پڑنا، لہٰذا وہ حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات کو طے کریں۔ رؤف کلاسرا نے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک دم کیسے اس نتیجے پر پہنچی کہ اب انہوں نے ایسا کوئی کردار نہیں ادا کرنا۔ محمد مالک نے جواب میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک عدم اعتماد کے آنے سے 6 ماہ پہلے سے اس پر غور و فکر کر رہی تھی۔ عثمان بزدار، عادل خان اور ندیم بابر کی کارکردگی پر اسٹیبلشمنٹ کے تحفظات تھے۔ محمد مالک نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ آرمی چیف سے کسی نے کہا تھا کہ
हुकूमत का शिकवा है कि आपकी तरफ से इनको काम नहीं करने दिया जा रहा। इस पर उन्होंने कहा कि मैं हल्फन कहता हूँ, हमने अब तक सिर्फ 2 लोगों को तजवीज़ किया था, एक वजारत दाखिला के लिए एजाज शाह को और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी के लिए मोहित यूसुफ को। इसके अलावा हमारी तरफ से कोई डिक्टेशन या तजवीज़ नहीं दी गई थी। मोहम्मद मालिक का कहना था कि आर्मी की लीडरशिप ने अभी भी पूरी कोशिश की है कि हुकूमत और इमरान खान के दरमियान मामलात तय पा जाएं। अगर मामलात तय ना पाए और डेडलॉक खत्म ना हुआ तो फिर पूरा निज़ाम गिर जाएगा और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान को होगा।